حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ استغفار کثرت سے کیا کرو. کوئی سا بھی استغفار ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا سمپل استغفار جو ہے استغفر اللہ. اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ بہت ہی پاورفل ذکر ہے، استغفار ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من ہم فرجا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو استغفار کرتا ہے ہر قسم کی مشکل سے مشکل حالات سے نکال دیتے ہیں. ومن کل ضیق مخرجا، اور جیسا بھی تنگ راستہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ تنگ راستے سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. چاہے ساری دنیا ہی اس کے مخالف کیوں نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے، اس استغفار کے ذریعے اور اس کی جو پاور ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس راستے سے اسے نکال دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو مین پوائنٹ ہے استغفار سے جو حاصل ہوتے ہیں، جس کے لیے آج کل ہر بندہ پریشان ہے. ہر بندہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ رزق کہاں سے کمائے، کیسے کمائے، کدھر سے آئے گا. لیکن اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کرنے والا ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہاں پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا بہت بڑا واقعہ بھی ہے کہ جو ہمیں درس دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار کے اندر کتنی پاور ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ عراق کی طرف سفر میں چلے گئے، تو عراق میں کہیں راستے بھی اس وقت بڑے طویل ہوا کرتے تھے، راستے دشوار ہوا کرتے تھے. تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں ہی رکنے کے لیے بیٹھ گئے. تو جو مسجد کا مؤذن تھا، جو خادم تھا، اس نے کہا کہ مسجد میں رکنا الاؤ نہیں ہے، کیونکہ لوگ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، مسجد بند کرنی پڑتی ہے، چوری وغیرہ ہو جاتی ہے مسجد میں، تو آپ مسجد میں نہیں رک سکتے. تو امام احمد بن حنبل وہاں سے نکلے اور باہر مسجد کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئے. تو اس خادم نے سیڑھیوں سے بھی کھینچ کر اسے کہا کہ آپ یہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے. تو ایک بیکر جو ہے وہ اسے دیکھ رہا تھا، یہ سارا ماجرا دور سے بیٹھا ہوا اپنی شاپ پر دیکھ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے. تو وہ بیکر آیا، آ کر کہنے لگا آپ مجھے اچھے انسان، بھلے انسان لگتے ہو، آپ ایسا کرے آج میرے مہمان بن جائیں، میرے پاس آ جائیں. تو امام احمد ابن حنبل ان کے پاس چلے گئے اور جا کر بیٹھ گئے. تو اب وہ بیکر اپنے نام بھی لگا رہا ہے، جو بھی اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے. تو امام احمد ابن حنبل ان سے پوچھتے ہیں آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ استغفار پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں استغفار پڑھ رہا ہوں. کہا کہ آپ کو کبھی کچھ ملا بھی ہے اس استغفار کی وجہ سے؟ تو اس بیکرز نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے میری ساری خواہشات پوری کر دی، ساری تمنا، ساری حاجتیں پوری کر دی. صرف ایک تمنا میری ہے جو ابھی تک رکی ہوئی ہے، جو میری پوری نہیں ہوئی، اور میری خواہش ہے وہ تمنا وہ جلدی ہی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اس کی برکت سے. تو امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ پوچھنے لگے اس سے آپ کی کون سی ایسی خواہش ہے کہ جو ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری چاہت ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں امام احمد ابن حنبل، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل مسکرائے، محدث تھے، مسند احمد انہوں نے ہی لکھی. مسند احمد لکھنے کے بعد پوری حدیث کے اوپر سرچ بھی کی ہے. تو بہت بڑے محدث تھے، وہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے کہ خوش بھی ہوئے بہت زیادہ کہ اللہ کا ولی ہے، حدیثوں کو جانتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے لو اللہ نے آپ کی یہ تمنا، یہ دعا بھی پوری کر دی. تو فرمانے لگے کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ نے استغفار کے ذریعے مجھ سے ملاقات کی چاہت کی، حاجت رکھی اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے لا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے پیش کر دیا. امام احمد ابن حنبل بہت بڑے آدمی تھے اور بہت فیمس تھے، ہر بندہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور ملاقات کے لیے طویل و سفر کر کے پھر ان کے پاس آتے تھے، اور بڑا ٹائم لگ جاتا تھا ملاقات کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کے ذریعے کس طرح امام احمد ابن حنبل کو اس تک پہنچایا، اور اس نے اس کی زیارت کی اور اس میں مصافحہ بھی کیا. اور ویسے بھی استغفار صرف دنیا کے فائدے کے لیے ہی نہیں، آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا فائدہ اس میں رکھا ہے.
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ بہت ہی زیادہ خوشخبری ہو ایسے شخص کے لیے جس کے صحیفے میں کل قیامت والے دن استغفار کی کثرت پائی جائے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کے معاملات جتنے بھی ہیں، دنیا کی پریشانیاں جتنی بھی ہیں، دنیا کی ضرورتیں جتنی بھی ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کے لیے اپنی زبان کو استغفار سے تر و تازہ رکھیں، اور آخرت کی نیت بھی رکھیں، اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں۔